کروں بہ ٹائم چھُس میں بوزنٕچ رکھوں ٹائم ہاں تو ہیٚکِو بِہِتھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ ان کو پرواے جب ییٚلہِ چلے بھائی میانہِ یِن ان کا ٹائم ہوگا میں نہیں بولوں گا، جب میرا ہوگا وہ نہیں بولیں گے۔ چلے چلے بسم اللہ چلے کریں، کریں شروع، بسم میں اللہ نے بسم کریں۔ ٹائم اللہ، رکھ لیا، کریں بسم عزیر اللہ بھائی رکھیں۔ والحمد للہ ایک میں ایک بات کر دوں کہ آپ نوید بھائی ہیں میرے بدلے، نوید بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرنا بعد وصال جائز ہے، جیسا کہ ان کی ظاہری زندگی میں صحابہ استعانت کرتے تھے، ایسے ہی بعد از وصال بھی استعانت کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں حیات ہیں۔ اس میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پیش کروں گا جس کا استدلال میں خود نہیں کروں گا، میں مفسرین کے کتب سے ثابت کر کے دوں گا کہ انہوں نے بھی وہی استدلال کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اگر آپ یا یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانے پہ آ جائے، ان کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے اور آپ بھی اے رسول اللہ اے رسول ان کی سفارش کرے، تو بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ جب اس آیت مبارکہ کی ہم تفسیر کرتے ہیں، جب ہم مفسرین کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر بحر المحیط ہو، تفسیر القرطبی ہو، جو بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان تفاسیر کے اندر ان مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عتبی کا، جو واقعہ مجھے لگ رہا ہے جمہور جو مفسرین ہیں، جمہور مفسرین نے اس واقعے کو بطور استدلال پیش کیا ہے۔ وہاں کیا کیا ہے؟ بعد از وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد وفات ایک عربی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس سے التجا کرتا ہے، ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہتا ہے اگر بعد از وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنا، ان کی طرف مخاطب ہونا، ان کو کچھ فرمانا شرک ہوتا، تو یہ مفسرین اس واقعہ کو، اس تابعی کے واقعہ کو اپنی کتاب کے اندر نقل نہ فرماتے۔ ان کا یہ نقل فرمانا اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ اگر ایک ہی مفسر اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا تو ہم کہہ دیتے یہ اس کا اپنا قول ہے۔ تفسیر ابن کثیر کھول لیجئے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تفسیر نصفی کھول لیجئے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تفسیر بحر المحیط کھول لیجئے، اس میں بھی یہ مطلب واقعہ موجود ہے۔ الجامع الاحکام القرآن کھول لیجئے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یعنی ہر مفسر نے، جمہور مفسرین کا اس واقعہ پہ اجماع ہے کہ انہوں نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے، بطور ٹائم ہو گیا، استدلال سہیل بھائی ٹائم ہو گیا، رضا بھائی شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک روایت آتی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری زندگی میں مدد طلب کرتے تھے، اسی طریقے سے بعد وفات بھی کرتے تھے۔ حدیث آتی ہے صحیح ابن حبان کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلا فی رجل عمرو بن معدن حین قطیت رجلہ فبرا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن معاذ جن کی ایک پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگایا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح کر دیا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد انہوں نے مانگی اور اللہ کے رسول نے ان کا پیٹ جو ہے وہ صحیح کر دیا اپنے لعاب دہن سے۔ آج بریلوی ایک پنڈلی ٹوٹوائے اور اہل حدیثہ کا موقف ثابت کرے یا ایک پیر توڑوائے،
ایک पैर तोड़वाने के बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर उसको ठीक कराए। मैं इंशाअल्लाह अहले हदीस जमात छोड़ दूंगा अगर ठीक हो गया तो, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जाहिर में सहाबा मदद मांगते थे उसी तरीके से वफात के बाद मांगते हैं। तो एक सहाबी रसूल जो है नबी के पास जाहिरी जाकर मदद मांग रहे हैं, नबी ने अपना लुआब दहन लगाया और वो सही हो गया। तो आज बरेलवी डॉक्टर के पास क्यों जाता है, आज बरेलवी क्लिनिक पे क्यों जाता है पैर सही कराने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैर ठीक क्यों नहीं कराता? इसका इनको जवाब देना है। अब इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से ये उसूल लेकर आ गए कि उत्बी की जो हिकायत है ना उसको मुहद्दिसीन ने, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलिंग कर रहा है मेरी तरफ से। नवेद भाई आ रही है आ रही रजा है रजा भाई, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। उत्बी की जो हिकायत है ना वो बहुत सारी जगह पर आई है, मुफस्सिरीन ने लिखा है। आप कह रहे हैं कि मुफस्सिरीन ने इसलिए लिखा है कि उससे इस्तेदलाल कर रहे हैं। हम कहते हैं 1000 मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिख लें, लेकिन अगर रिवायत की सनद साबित नहीं है ना, रिवायत साबित नहीं है ना, तो इस मामले में हम किसी की तफसीर बिर राय को तस्लीम नहीं करते। तफसीर बिर राय को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने तो अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख वफात जो बताई है वो 35 हिजरी के बाद 50 में बताई है। तो क्या तस्लीम कर लें, मान ले राफजियों की बातें? नहीं, वहां हम रद्द करते कि जिस दलील की बुनियाद पर उन्होंने दलील पकड़ी है वो रिवायत साबित नहीं है। तो ये जो हिकायत आपने पेश की है इसकी सनद कहाँ है, सनद पेश करें। एक रिवायत आती है मुअज्जम अश्शयूख इब्न असाकिर में सफ़ा नंबर 600 पे, उसकी सनद में इब्न फुज़ैल नहवी उसकी तौसीक नहीं मिली, मजहूल है। अब्दुल करीम बिन अली, टाइम हो गया रजा भाई। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम की आयत मुबारका मैंने पेश की थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करते हुए अल्लाह जल्ला व अला फरमाते हैं कि आए गुनाहगारों, अगर आपसे कभी गुनाह सरजरत हो जाए, अगर आप कभी गुनाह कर बैठे तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए। यानी इस कुरान की आयत में अल्लाह जल्ला व अला हमें समझा रहे हैं अगर आपको गुनाह हो जाए तो नबी की बारगाह में आ जाए। ये आयत मुबारका मुतलक है। इस आयत करीमा के अंदर ये बात नहीं है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाए तब ये शिरक बन जाए, ये नाजायज बन जाएगा। इस आयत के ज़मन में, इस आयत की तफसीर में, इस आयत को समझाने के लिए मुफस्सिरीन ने इस वाक़या को नकल किया है। यानी जो आयत करीमा के अंदर जो आयत करीमा का माना है, जो आयत करीमा का मफ़हूम है, उस मफ़हूम को समझाते हुए मुफस्सिरीन ने इस वाक़या को नकल किया है। अगर वाक़या कुछ और होता, आयत से हटकर होता, तो आपका ये कहना बजा था इस वाक़या की सनद दिखाइए, इस वाक़या की क्या है। लेकिन जो ये वाक़या है, ये वाक़या का जो माना है, जो मतलब है, जो मफ़हूम है ना, वो सेम है जो आयत करीमा का मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि जो मुफस्सिरीन हैं उनको इस वाक़या पे एतमाद था, उन्होंने आयत के तर्जुमे के अंदर आयत को बयान करने के लिए इस वाक़या को नकल किया है। अगर बकौले अहलुल हदीस, अगर बकौले मतलब मकतब फ़िक्र जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं या अहलुल हदीस लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा क्या, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई और ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। मकतब फ़िक्र अहलुल हदीस जो कहते हैं कि ये नाजायज़ है। अगर ये नाजायज़ होता, अगर ये शिरक होता, अगर ये बिदअत होगा, तो अगर ये हराम होता, मुफस्सिरीन कभी इस वाक़या को नकल न करते। क्यों? क्योंकि जो जितने मुफस्सिरीन का हवाला मैंने दे दिया ना, वो तमाम मुफस्सिरीन तौहीद परस्त थे, उनके अंदर शिरक नहीं था। अब आपके जिम्मा है कि आप इस वाक़या पे, आप इन मुफस्सिरीन पे क्या फतवा लगाओगे, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। दूसरी बात, मैं इमाम बुखारी अलैहि रहमा की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि इमाम बुखारी एक ऐसे इमाम हैं जो इमाम आपके नज़दीक भी मोतबर है, हमारे नज़दीक भी मोतबर है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद के अंदर एक असर नकल किया है, जिसमें क्या आता है, मतलब एक सहाबी है, उसका पाँव जो है ना सुन हो गया, यानी वो हरकत नहीं कर रहा था। उसको सहाबा ने फरमाया उज़कुर अहब्बन नास इलै, आप उस शख्सियत को याद करो जो आपसे टाइम हो गया ज़्यादा सजद भाई, टाइम हो महबूब है। गया। मैं इसको मुकम्मल कर लूं।
نہیں آپ میں نے بھی مکمل نہیں کیا، آپ نہیں کر سکتے، وقت کے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ابھی تو یہ ہمارے بھائی صاحب ابتدا ہے، ابھی سے آپ جو ہے محدثین کی طرف جانا شروع کر دیے۔ جس وقت آپ قرآن اور حدیث کو یہ کہہ دیں گے کہ ان سے میرے پاس دلیل نہیں ہے، تب آپ محدثین کی طرف جائیے گا۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں ظاہری حیات میں، ان کا پیر جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ پیر بالکل درست۔ تو آج کوئی بریلوی ایک، اب بھیا غیر مقلدین کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ایک پیر نہیں توڑوا سکتا سجاد بھائی؟ نبی کی محبت میں ایک پیر توڑوائیے، اور جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب کا منہ توڑ جواب دے دیں کہ بھائی دیکھو، جیسے صحابہ کا پیر ٹوٹا تھا، نبی کے پاس گئے تھے، پیر صحیح ہو گیا تھا، آج میں بھی آیا ہوں اور پیر صحیح ہو جائے گا۔ تو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے نا، جب گواہی آ جائے گی، آپ کی ساری چیزیں وہیں پہ صحیح ہو جائیں گی، تو آپ کو تو پھر جو ہے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالوں سے مناظرے ہوتے آ رہے، آج تک کوئی بریلوی ٹوٹا ہوا نہیں ملا مجھے، جتنے بھی ملے سارے جڑے ہوئے ملے، کیونکہ وہ ایک پیر نہیں توڑوا سکتے نبی کی محبت میں۔ مزید جو ہے انہوں نے آیت پیش کی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، سارے گناہ گار ہی بریلوی ملتے ہیں مجھ کو، جب بھی کسی سے میں بات کرتا ہوں وہ سبھی گناہ کرتے ہیں۔ کہ پہلی بات یہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہاں ترجمے میں کہ جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تو جب گناہ آپ سے سرزد ہوا تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہاں از ولو انہم از ظلموا، از شرطیہ ہے، یعنی جب ایسا ہو، اور وہاں پر آگے ہے جاؤ کا لفظ ہے، وہ تیرے پاس آئیں، پھر تو ان کے لیے مغفرت کرے، یعنی جاؤ کا میں تیرے پاس آنا بھی ہے اور پھر تو مغفرت کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باحیات ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت مطلق ہے، اچھا تو اگلی آیت میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اسی سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لو۔ تو آج حاکم جو ہے نوید بھائی کو کیوں بنایا، عزیر بھائی کو کیوں بنایا، نکاح کے معاملے میں امام کو کیوں بلاتے ہو، کورٹ کچہری میں کیوں جاتے ہو، پولیس سے فیصلہ کیوں کراتے ہو؟ رسول اللہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لو۔ اگر اس آیت کو مطلق مانیں گے تو پھر فیصلہ کسی اور سے نہیں کرا سکتے، نبی کی قبر پر جا کر ہی آپ کو کرانا ہوگا، جبکہ آپ کا عمل انڈیا میں بیٹھ کر ہے، تو عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ امام بخاری، تو وہ پیش کر دیں انشاءاللہ، پھر اس کا میں جواب دوں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رہی مفسرین کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین، تو انہوں نے صیغہ تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ صیغہ تمریز، جیسے کبھی کہتے ہیں قیل کہا جاتا ہے، یا کبھی کہا جاتا ہے وذکر یعنی ذکر کیا جاتا ہے، یہ صیغہ تمریز دلیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے لگ رہا ہے رضا بھائی میری بات کو اچھی طرح سے سماعت نہیں کر رہے ہیں۔ میں ابھی محدثین کی طرف نہیں گیا، میں نے امام بخاری علیہ رحمہ کا نام لیا تھا، ایک کہا تھا اثر ہیں الادب المفرد کے اندر، میں امام بخاری کی اپنا قول کوئی پیش نہیں کر رہا تھا۔ دوسری بات میں پہلے یہ عرض کر دوں، میں نے آیت مبارکہ ایک پیش کی تھی، آیت مبارکہ کے اندر جو میں تفسیر کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی تفسیر نہیں پیش کر رہا ہوں، میں ان علماء کی تفاسیر پیش کر رہا ہوں جو رضا سلفی، غیر مقلدیت یا وہاں یہ سلفیت جو ہیں یا اہل حدیث جو ہیں، ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں، ہمارے نزدیک بھی معتبر ہیں۔ انہوں نے جو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کی ہے، اس تفسیر کو، اس قرآن کی آیت کے ترجمے کو ثابت کرنے کے لیے اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، جو واقعہ ایسا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ مطلب اہل الحدیث کے لیے ایک مطلب توف ایک ہے، کہ مطلب اگر یہ اس کو سمجھیں گے، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا ثابت ہوتا ہے کہ آج تک جتنے بھی اہل الحدیث آئے وہ تو یہ کہتے گئے اس کی سند پیش کیجیے وغیرہ، لیکن اس واقعہ پہ کوئی حکم نہیں لگایا۔ دوسری بات میں نے اس نے بات کی کہ
सहाबा के दरमियान सहाबा पे जब कोई मुश्किलात आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, वो कैसे मदद करते। देखो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है इस्तिआनत जो है बाद अज़ विसाल, क्या ये जायज़ है कि नहीं। मैंने इस पे अपना जो दावा पेश किया था, हम कहते हैं जैसे सहाबा ज़ाहिरी हयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिआनत करते हैं, ऐसे ही बाद विसाल भी इस्तिआनत करना जायज़ है। लेकिन क्या मैंने वहाँ पे ये भी कैद लगाई थी, ये अकीदा रख के हम नबी से फरियाद करेंगे, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल्ला व अला उसको मतलब ये करेंगे। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ इमाम बुखारी अलैहि रहमा की किताब से अल अदबुल मुफरद से। उससे पहले मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इसने कहा साहबा, मेरे पास एक किताब है दलाइल नबुव्वह के अंदर हदीस मुबारक हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मेरे यहाँ क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के लिए उठे तो मैंने आपको वुज़ू के दौरान इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं हाजिर हूँ, मदद को पहुँचा, मैं तुम्हारी मदद कर दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने आपको हालत वुज़ू में तीन मरतबा लब्बैक लब्बैक। अजद भाई टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मैंने इनसे ये कहा था, ये खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से सहाबा किराम ज़ाहिरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह से मदद मांगते थे, ऐसे ही वफ़ात के बाद, और मैं बात कर रहा हूँ वफ़ात के बाद की। भाई आप जो है अपनी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त कर लें। हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह से मदद पर, बाद वफ़ात पर नहीं कर रहे। आप खुद से तखसीस करते, पहले इन्होंने नबी की तखसीस की गैरुल्लाह में, फिर अब बाद वफ़ात की खुद से तखसीस कर ली। अरे भाई, जब एक जगह आप कह रहे हैं कि नबी से मदद मांगना जायज़ है, चाहे वो वफ़ात के बाद हो या वफ़ात से पहले हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक सहाबी अपनी टांग जो टूटी हुई है नबी के पास ले जा रहे हैं, तो कोई वफ़ात के बाद अपनी टांग क्यों नहीं ले जाता बरेलवी? क्यों? हमेशा से जितना भी अमल करते हैं, आपने किसी बरेलवी को नहीं देखा होगा अपनी टूटी हुई टांग हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़वा लें, डॉक्टर के पास ही जाते हैं, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि असल मामला क्या है। अब जो है इमाम बुखारी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने सिर्फ बाब कायम किया है अल अदबुल मुफरद के अंदर कि क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। उससे अकीदा कहाँ बनाया? अगर बाब बांधना ही उनका अकीदा होता है तो इमाम बुखारी ने तहज्जुद वाली हदीस में तरावी का बाब बांधा है, आप नहीं मानते? इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने तरावी का बाब बांधा है, तहज्जुद और तरावी में फ़र्क नहीं किया, जबकि आप फ़र्क मानते हैं। आज इमाम बुखारी छोड़ दिए, तो इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने सिर्फ बाब बांधा है, उससे इस्तदलाल नहीं किया। ये जो अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस आप पढ़ रहे हैं ना कि उसको पुकारो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो उन्होंने कहा या मोहम्मदू। पहला सवाल ये होगा कि इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे थे, इसमें दलील क्या? एक। दूसरी बात यह है कि रूहों की दुनिया के अंदर अहमद रज़ा खान साहब खुद कहते हैं हमारे नज़दीक निदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निदा करना नाजायज़ है। तो इस हदीस में या मोहम्मद नाम की निदा है, तो अहमद रज़ा के नज़दीक तो नबी की नाम की निदा करना नाजायज़ है, तो आज हमारे भाई के नज़दीक या मोहम्मदा कहना जायज़ कैसे हो गया? रूहों की दुनिया से साबित करेंगे हम। कुरान फरमाता है कि ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़, कि जो तुम आपस में एक दूसरे का नाम पुकारते हो उस तरह से मेरे नबी का नाम ना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर किसी सहाबी ने मोहम्मद नहीं कहा, जबकि कहा या रसूलुल्लाह कहा। ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह को गवारा नहीं हुआ कि नबी का नाम इस तरह से लिया जाए। तो आज ये इब्न उमर सहाबी पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने या मोहम्मद कह के कुरान की मुखालिफत कर ली। अहमद रज़ा कह रहा है कि या मोहम्मद जो है, या मोहम्मद हमारे नज़दीक यानी निदा नाम की करना हमारे नज़दीक भी नाजायज़ है, तो अहमद रज़ा आपको उड़ा कर रख दिया। अब आप तफसीर की बात कर रहे हैं, सब मैंने क्या सीखा, तमरीज से वो बयान कर रहे हैं, जिक्र किया जाता है, कहा जाता है, इस्तेदलाल नहीं कर रहे खुद का, इस्तेदलाल करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले मैं वो हदीस मुबारक मुकम्मल करना चाहता हूँ कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैंने आपको हालत वुज़ू में 3 बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए सुना।
گویا آپ کسی انسان سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تھا, فرمایا ہاں بنی کعب کا تاجر مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا. یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی نا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارتے تھے, جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا ساریہ الجبل ظاہری حیات میں. یعنی اس سے تو ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ ان سے دور سے پکارتے تھے, مدد کے لیے پکارتے تھے. اب انہوں نے کیا کہا, کیونکہ میں نے ابھی اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جو سامعین ہیں, جو ناظرین ہیں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو سماعت کریں گے. میں نے ابھی امام بخاری علیہ رحمہ کی جو اثر انہوں نے لایا الادب المفرد کے اندر, میں نے ابھی باب پڑھا ہی نہیں. میں نے ایسی بات کی ہی نہیں کہ انہوں نے باب باندھا ہے, اس سے استدلال کیا ہے. آپ چلے گئے تراویح کی طرف, آپ چلے گئے تراویح کی طرف. میں نے نام ہی نہیں لیا, میں نے بس اتنا کہا تھا اذکر احب الناس الیک, اسی پہ ٹائم ختم ہوا تھا. میں نے یا محمد ابھی پڑھا ہی نہیں, آپ نے وہاں سے ہی بتا دیا. اب میں اس حدیث پاک کو بیان کروں گا, کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ اور مجھ سے زیادہ توحید جاننے والے تھے, آپ سے اور مجھ سے زیادہ جاننے والے تھے کہ یا محمد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے اذکر احب الناس الیک, اس کے بعد فقال یا محمد, یہ فرمایا. اس حدیث کے بنا پر انہوں نے باب باندھا ہے, جب کسی انسان کا پاؤں مطلب حرکت نہ کرتا ہو, سن ہو جائے, تو اس وقت وہ کیا کرے. یعنی حدیث سے استدلال کر کے انہوں نے باب باندھا ہے. حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں, جو لفظ آئے ہیں, اس کا معنی پہ انہوں نے باب باندھا ہے. ان کا یہ باب باندھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جائز سمجھتے ہیں. اور اس کے بارے میں ملا علی قاری علیہ رحمہ, جس کا انکار آپ بھی نہیں کر سکتے ہو, ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابن عمر نے جو یہ یا محمد کی پکار لگائی ہے, یہ کس ضمن میں لگائی ہے, قصد به الاظہار محبت فی ضمن الاستغاثہ, یعنی استغاثہ کے ضمن میں انہوں نے یہ. اب دوسرا مسئلہ یہ آئے گا, کیا یا محمد جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد پکارنا جائز ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ فی الحال اثر کا آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف نہ جائیں. ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرے اعتراض نہیں سمجھتے, یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. امام بخاری کا خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث پیش نہیں کی تھی, باب دکھایا تھا. تو میں نے کہا باب دکھانا, یہ کہہ رہے کہ بعد میں باب باندھا, یعنی حدیث پہلے لائے ہو باب بعد میں باندھا. سبحان اللہ, ارے کہاں سے لائے ہو بھائی, یہ منطق, پہلے باب لائے ہیں پھر اس باب کے تحت حدیث لے کر آئے. تو امام بخاری کا باب باندھنا, ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اگر عقیدہ ہے تو امام بخاری نے تہجد والی حدیث پر تراویح کا باب باندھا ہے, جبکہ آپ تہجد اور تراویح کو متفرق مانتے ہیں. اگر باب باندھنا دلیل ہے تو امام ابن ابی شیبہ نے ردی ابی حنیفہ کے اوپر باب باندھا ہے. کیا عقیدہ مان لیا جائے کہ ہاں ان کا یہی عقیدہ تھا. تو بھائی باب دلیل نہیں ہوتا. جو آپ نے روایت پیش کی ہے نا میمونہ والی, وہ روایت بھی سخت ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں یحییٰ بن سلیمان بن نضلہ, یہ ضعیف راوی ہے. قال الحیثمی وفیہ یحییٰ بن سلیمان بن نضلہ وہو ضعیف, کہ وہ شخص ضعیف تھا. امام ابن عدی بھی یہ قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیمان بن نضلہ لا یصوی فلسا, یعنی کہ یہ روایت حدیث میں ایک کوڑی کا نہیں تھا, یہ شخص ایک کوڑی کا نہیں تھا. تو یحییٰ بن سلیمان نضلہ یہ روایتی ثابت نہیں. پھر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل, نہ اولیاء پر نہیں جانے دوں گا, پہلے نبی کو ثابت کرو. ساریۃ الجبل میں عمر بن خطاب کو پکارا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا. پہلی بات تو وہ روایت منقطع ہے, اور اولیاء پر جانے ہی نہیں دوں گا. آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی ولی پر بات نہیں ہوگی, نبی پر بات ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے سندن ثابت نہیں ہے. مزید جو ہے یا محمد والی جو آپ نے پیش کی ہے نا, یا محمدہ کے اندر بھی ایک تو محمد بن اسحاق راوی ہیں. محمد بن اسحاق عمرو بن عبداللہ الصبی الکوفی مشہور بالتدلیس وهو تابعی ثقۃ وصفته النسائی وغیر ذلك, یعنی یہ مدلس ہیں, یہ مدلس ہیں.
اور مزید اس میں محمد بن اسحاق کو اپنے استادوں کو نام یاد رکھنے میں ابہام ہوا ہے، یعنی اس کی سند میں اضطراب ہے۔ کبھی محمد بن اسحاق کہتے ہیں امن سمیہ، یہاں پر نام نہیں لیتے، عموم ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن سعد، کبھی کہتے ہیں کہ حیثم بن حسین حنیش، کبھی کہتے ہیں ابو بکر بن عیاش۔ تو یہ امام ابو اسحاق السبعی رحمہ اللہ کو اپنے استاد کا نام یاد رکھنے میں شبہ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کا احمد رضا سے دکھایا کہ احمد رضا خود کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی ندا کرنا ناجائز ہے۔ تو یا محمدہ یعنی امام بخاری کا عمل بڑے دھڑلے سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی صحابی کا بھی عمل ثابت ہو رہا ہے، امام بخاری کا بھی ٹائم عمل ہو ہو گیا رہا رضا ہے، بھائی، تو ٹائم ہو احمد گیا۔ رضا نے امام بخاری کا بھی رد کر دیا۔ میں صرف یہ لاسٹ ٹرن ہوگی سجاد بھائی کی اور لاسٹ ٹرن میری ہوگی، اس کے بعد ختم کرتے ہیں کیونکہ میں نے 15 منٹ زیادہ دے دیے۔ مطلب اب آگے ڈسکشن نہیں ہوگی نیکسٹ ٹائم ہوگی۔ نا؟ فی الحال مجھے لگ رہا ہے تو مطلب ابھی جو بات ہوئی نا ہماری، مطلب اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے اس کو میں نے جو جرح کی ہے نا 2 حدیثوں پہ جرح کا جواب دے دیں بسم اللہ اور آپ باقی مجھے میرے بسم 3 اللہ۔ منٹ میں نہ بولے، آپ مائک میں 3 منٹ آپ کے بولیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے حضرت میمونہ والی روایت پیش کی، میں نے حضرت ابن عمر کا جو اثر پیش کیا الادب المفرد سے، میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پیش کی۔ انہوں نے یا محمد پہ اعتراض کیا، سند پہ اعتراض کیا، انشاءاللہ کیونکہ رضا بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ لاسٹ ٹرن ہے کہ 3 منٹ میں تو جواب نہیں دے سکتا، توثیق پیش نہیں کر سکتا، ورنہ تو میرے پاس سب کچھ ہیں، یہاں پہ جتنے بھی راوی ہیں ان کی توثیق میں بیان کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، مجھے واللہ حیرانگی ہوئی ہے، حیران ہوں میں تجھ سے، میں کیا کیا کہوں تجھے یار۔ میں تب آپ نے ابھی تک اپنے جواب دعوے میں کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اہل الحدیث نہ دلائل کی دنیا میں تو گئے، جیسے انجینئر علی مرزا کہتا ہے نا کہ وڑ گیا، وہ تو وڑ گئے یار۔ میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنے عقیدے پہ فخر کرتا ہوں، میں سنیوں کو کہتا ہوں جھوم جاؤ آج، کہ آج رضا سلفی اپنے جواب دعوے میں کوئی دلیل پیش ہی نہیں کر پایا۔ بس میں نے جو دلائل پیش کیے نا ان کا وہ منطقی اعتراض بنا کے، لیکن اپنے جواب دعوے پہ نا وہ کوئی دلیل پیش نہ کر پایا۔ واللہ کہہ رہا ہوں سنیو بریلویو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعانت کے قائل ہیں، التجا کے قائل ہیں، میں کہتا ہوں آج سے مانگ لو اچھی طرح سے، کیونکہ جو اہل الحدیث کے پاس نا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اگر ہوتی نا تو یہ پیش کرتے، اسی لیے یہ ہنس رہے ہیں اب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن ایز پر جو ڈیبیٹ کے رول ہوتے ہیں، جو پہلی ٹرن ہوتی ہے وہ مدعی کی ہی ہوتی ہے، وہ لاسٹ بھی ان کی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ رضا سلفی صاحب یہ ایک اصول ہے، میں اللہ بچائے میں آپ کے بارے میں کوئی مطلب وہ الفاظ کوئی استعمال نہیں کروں گا، یہ اپنا مزاج ہوتا ہے بات کرنے کا، آپ اس کو الٹا نہ سمجھیے۔ آپ کی آخری ٹرن جو ہے نا اس میں نا آپ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے نا میں مجبور ہو جاؤں۔ میں تو کہتا ہوں ایز پر اصول کے اعتبار سے نا آپ کو یہ ڈسکشن کلوز کرنا، کیونکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، مطلب کوئی نئی دلیل میں نے پیش نہیں کی۔ اب ایسی کوئی بات آپ 3 منٹ میں اپنے نہ کرنا کہ مجبوراً پھر مجھے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، میں بھی پھر بات کروں گا۔ مجھے امید قوی ہے کہ جنہوں نے بھی اس ڈسکشن کو سماعت کیا ہوگا وہ اس کو اچھی طرح سے سن لے۔ انشاءاللہ اگر آگے بھی رضا سلفی نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بریلوی، میں بالکل اس بات سے تصدیق کرتا ہوں کہ صرف جھومتے ہیں، دلیل تو ہوتی نہیں ہے، بریلوی صرف جھومتے ہیں، اور جھومو۔ آج یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بریلوی نے دلیل نہیں دی، جتنی بھی پیش کی ساری کی ساری بے سند اور ضعیف۔ مگر آپ بھی دعویٰ نہیں کر پائے اپنا۔ سجاد بھائی اس کو میوٹ کریں، اس کو منع کریں ورنہ میں اس کو نکال دوں گا یہاں سے۔ ارے بھائی نکال دے اس کو۔ ابھی میں 50 وہی گالیوں والی سرکار ہے یہ، تو وہ تو جاہل مطلق ہے۔ اگر میں یہاں اہل حدیثوں سے کھلوا دوں تو وہ ابھی مائک کھول کے بتا دیں گے کہ سجاد بھائی کی آج حالت کیا ہوئی ہے، ایموشنل ہو گیا آج۔
आज दलील नहीं है। पहली बात तो इन्होंने जितनी भी रिवायतें पेश की हैं सनद के एतबार से साबित नहीं है। हम तब पेश करेंगे ना जब आपका मौक़िफ़ साबित हो जाएगा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। मुद्दई की जिम्मे है दलील का पेश करना, मुनकिर के जिम्मे नहीं है। हम मुनकिर हैं, आप मुद्दई हैं। तो जिसने इद्दा किया है वो इद्दा के ऊपर एक भी दलील पेश नहीं कर सके, बल्कि अपने इमाम को ही ये साबित कर दिया कि इमाम बुखारी इतने बड़े फ़क़ीह थे, अहमद रज़ा ने फिर भी उसको जो है नकार दिया। तो हमने दलील तब देनी है ना जब आप साबित कर दें। जब आप साबित दलील नहीं आपके करेंगे, पास होना तब दे। अरे चुप हो जाओ, बोलने दो। निकाल दे चलो। रहा था भाई इनको। बेशर्म। तो दलील वहां होती है जहां पर आप मुझे कोई पेश करते तो मैं उसका जो है तकाबुल पेश करता। आपने पेश ही नहीं की, जो पेश की है वो आपके दावे के मुताबिक नहीं और सारी की सारी ज़ईफ रिवायतें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा, हर वो काम बदतरीन है जो दीन में खुद से इजाद कर लिया जाए। जब आप उसको साबित ना कर सके तो खुद ब खुद वो बदतरीन साबित हो गया शरीयत में। तो इस उसूल से आपने कोई हदीस पेश नहीं की, आप कह रहे कि मैं तौसीक दिखाऊंगा। मैंने जरा की होगी तभी तो तौसीक दिखाएंगे उस रिवायत पर। मैंने जरा की ही नहीं है, मैंने तो मुदल्लिस करार दिया है, तो तौसीक किस बात की दिखाएंगे? एक सिका रावी भी मुदल्लिस हो सकता है, सही, तौसीक आप दिखाएंगे। खैर जाने दें, वो तमाम आवाम ने जाना है कि किसने क्या जवाब दिए हैं, मैंने क्या दलील दी हैं। वो जब ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो इंशाअल्लाह सुन लेंगे। बाकी मेरी ज़ुबान से आपके लिए सख्त कलामी निकली हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। मुझे इजाजत है 1 मिनट। नहीं अब कैसे इजाजत होगा रजा भाई? नहीं, इसने कुछ अभी इसने इजाजत कुछ ऐसी बातें की है ना, आओ सरफराज से नहीं हो सज्जाद भाई, अब बात खत्म हो गया ना भाई। की बात की ना। अच्छा सज्जाद भाई को कितनी तकलीफ होती है मेरी अल्फाज से। अभी अशरफ साहब ने आकर के कितनी कुछ बोल करके गए, एक अल्फाज इनके मुंह से निकला, मुनाजरा खत्म हो गया भाई। नहीं हुआ खत्म भाई मुनाजरा खत्म हो चुका है। रजा भाई मुनाजरा पता है? नवीद आप भाई, बताएं रजा नवीद भाई, भाई, आप मुनाजरा आप बताओ, मॉडरेटर खत्म नहीं ना। हो। सरफराज, अरे आप अल्लाह के moderator बंदे नहीं हो। मुनाजरा खत्म हो गया है। जंगली जानवर, तुम मॉडरेटर नहीं हो। देख मैं बदतमीजी भाई ना मैंने करें। कुछ बोला ही नहीं, मुनाजरा खत्म हुआ है भाई, मुनाजरा खत्म हो गया। जी बहुत बहुत सजाद शुक्रिया। जी सजाद भाई, असल मैं में देखो